الرحمن الرحیم بسم بسم الالہ شارع الاحکام ما حمدہ ابدؤ فی نظامی ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی۔ اس کے خطبے میں مصنف علیہ رحمت و رضوان نے مقصود کی جانب اشارہ کر دیا تھا کتابوں کا نام لے لے کر، اور خطبہ انہوں نے اس طرز پر مرتب کیا تھا کہ جس طرز سے آگے آنے والے جو ان کے اصول کا بیان مقصود ہے انہیں اس پر کافی حد تک روشنی پڑ جائے۔ میں نے بتایا تھا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اصول افتاء کو نظم کی شکل میں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ 72 اشعار لکھے ہیں، جن میں سے اوپر کے تقریباً 7-8 اشعار تو تمہید ہی ہے، اس کے بعد تقریباً 65 اشعار وہ ہیں جو اصول افتاء پر مشتمل ہیں۔ فقہ یا افتاء کے اصول کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی شاعرانہ خیال نہیں ہے، کسی کی عاشقانہ وہ جو ہے جذبات نہیں ہے، کسی کا فرضی باڑہ نہیں ہے، معشوق کی فرضی خیالات کی عکاسی نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر جو ہے رسم افتاء یا فقہ اصول کو اشعار کی اور نظم کی شکل میں بیان کر دے، بلکہ دین کی سب سے مشکل اصطلاحات جو ہیں وہ اصول افتاء اور اصول فقہی ہیں۔ ان کو شارح نے اشعار، ان کو جو ہے مصنف نے، کیونکہ ماتن بھی ہیں شارح بھی ہیں، تو اب ان کو مصنف کہہ لو، ماتن شارح کچھ بھی کہہ لو، ان کو مصنف علیہ الرحمٰن نے اشعار کی لڑی میں پرو دیا۔ یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے، اور ان کی مہارت کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کس قدر فنکار اور کس قدر اپنے فن میں ماہر انسان تھے۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں بسم الالہ شارع الاحکام ما حمدہ ابدؤ فی نظامی۔ احکام کو جاری کرنے والے معبود کے نام سے، اس کے حمد کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں اپنے نظام میں۔ نظامی کے بارے میں غمز و عیون البصائر جو اس کی شرح ہے، نہیں، نظامی کے بارے میں اس کی جو شرح ہے، شرح عقود رسم المفتی کی جو شرح ہے بشکل حاشیہ، اس میں فرمایا کہ نظام یہاں یا تو تربیت کے معنی میں ہے یا یہ نظم کے معنی میں ہے۔ اگر تربیت کے معنی میں ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے نام کے ساتھ ابتدا کرنا یہ میری تربیت اور فطرت کا حصہ ہے کہ میں اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام اور حمد سے کرتا ہوں، ہے نا۔ اور اگر اس نظام کو نظم کے معنی تو مطلب یہ ہوگا کہ میں جو نظم لکھ رہا ہوں اصول افتاء اصول فقہ سے متعلق جو نظم ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرتا ہوں۔ بہرحال ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نام اور حمد سے ابتدا کرنا ہے، کیونکہ یہ احادیث کریمہ کا حکم ہے، قرآن مقدس کی اتباع، اس میں سلف صالحین کی پیروی ہے، جیسے کہ میں نے خطبے میں ان تمام امور کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کر دی ہے۔ بسم الالہ شارع الاحکام ما حمدہ ابدؤ فی نظامی۔ شارع یہ شرع سے بنا ہے، شرع اس نظام اور ان احکام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع اور جاری فرمایا، اس کو شرع کہتے ہیں، اسی سے بنا شارع۔ احکام کے جاری کرنے والے، احکام کے شارع، معبود کے نام سے اس کی حمد کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں اپنے نظم کی یا اپنی نظام کی۔ ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی۔ سرمدن ابدن کے معنی میں، یعنی ہمیشہ ہمیش۔ علی نبی، سرکار کا نام نہیں لیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف ذکر کیا، قد اتانا بالہدی، جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے۔ اب
اطانا میں جو نون ضمیر جمع متکلم ہے، اس سے مراد خاص ہمی ہے، یعنی امت محمدیہ اس سے مراد ہے، تب تو نبین سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا مراد ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ہمارے پاس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں آئے۔ بقیہ انبیاء اپنی قوموں کے پاس اپنے زمانے میں تشریف لائے، ہمارے پاس جو ذات تشریف لائی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ تو قد اتانا بالہدا، یہ وہ صفت ہے جو موصوف کو بالکل واضح اور متعین کر دیتی ہے۔ اور اگر ہم اتانا سے مراد مطلقاً انسان مانے، جو انسانوں کے پاس ہدایت لے کر آئے، تو پھر اس سے جو مصنف کا مقصود ہے نبی سے سرکار اس وصف سے نبی کی ذات کو معین اور مقید کرنا، وہ مقصود ایسی صورت میں حاصل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ باقی انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں ہی کی طرف تشریف لائے اور انسانوں کے پاس ہدایت کا سامان لے کر آئے۔ تو اس صورت میں جو مصنف کا مقصود ہے اس صفت سے نبی کی ذات کو متعین کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متعین کرنا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اتانا سے مراد خاص امت محمدیہ، یعنی ہم اور آپ مراد لیے جائیں، تب مقصد واضح ہوگا۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو ہمیشگی والا اس مقدس نبی پر جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے، وآلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام۔ کرام یہ کریم کی جمع ہے، صحب یہ صاحب کی جمع ہے، ممر یہ مصدر میمی ہے، مرہ یا مرو مرورن، اس سے ممر مصدر میمی آتا ہے، جیسے مفر آتا ہے نا مصدر میمی، ایسے ہی ممر ہے یہ۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور عوام یہ عام کی جمع ہے، سال آتا ہے نا سال، عام کا معنی، یہ اسی کی جمع ہے۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہوں آپ کی مقدس آل اور برگزیدہ صحابہ پر، زمانے اور سالوں کے گزرنے کے مطابق۔ وبعد فالعبد الفقیر المذنب، وبعد اے و اما بعد، بعد کے بعد جو مضاف الیہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے اما تھا اس کو بھی حذف کر دیا فا جزائیہ کی دلالت سے، جیسے کہ میں نے خطبے میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین یطلب، اور حمد و صلات کے بعد تو گناہ گار محتاج بندہ محمد ابن عابدین یطلب طلب کرتا ہے، مانگتا ہے۔ محمد ابن عابدین یعنی محمد امین ابن عمر ان کا نام ہے، اور عابدین جو ہے نا، عابدین ان کی جو نسبت کی جاتی ہے نا، عابدین کے بیٹے محمد ابن عابدین جن کو کہا جاتا ہے، اس کو بعض لوگ عابدین پڑھتے ہیں، ابن عابدین، اور نسبت کرتے ہیں ان کے ماں باپ کی جانب، کیونکہ وہ بڑے عبادت گزار تھے، عابدین تسنیہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں، یہ عابدین ہی ہے۔ ان کے ایک آبا و اجداد میں ایک بزرگ گزرے ہیں، عابدین ان کا خطاب تھا، ان کو لوگ عابدین کہتے تھے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابن عابدین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خود بھی ان اشعار میں محمد ابن عابدین ہی اپنے آپ کو کہا ہے۔ اور حمد و صلات کے بعد گناہ گار محتاج بندہ محمد ابن عابدین طلب کرتا ہے، کیا طلب کرتا ہے؟ توفیق رب الکریم الواحد والفوز بالقبول فی المقاصد، اپنے یکتا اور کرم فرما رب کی توفیق کو اور مقاصد میں قبولیت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کو طلب کرتا ہے۔ وفی نظام جوہر نضید و عقد در باحر فرید، نظام کا معنی یہاں پر لڑی ہے، وہ دھاگا جس میں کچھ پرویا جائے، اور آگے جو لفظ عقد آ رہا ہے اس کا معنی بھی وہی آتا ہے، ہار، لڑی، ٹھیک ہے۔ جوہر کہتے ہیں موتی کو، اس کی جمع جواہر آتی، اور نضید، نضید جو لفظ ہے اس کا معنی آتا ہے پختہ، پکا ہوا، مضبوط۔ آگے لفظ آ رہا ہے در، در کا معنی بھی موتی آتا ہے، اور باہرن کا معنی آتا ہے چمکدار، دمکنے والا، روشن و تابناک، اور فرید کا معنی آتا ہے یکتا، یگانا، بے مثل، بے مثال۔
طلب کرتا ہے اپنے یکتا کرم فرما رب کی توفیق کو اور مقاصد میں قبولیت کے ساتھ کامیابی و کامرانی کو۔ وفی نظام جوہر نقید واقد در باہر فرید، اور پختہ اور مضبوط موتی کے دھاگے میں اور یکتا روشن و تابناک موتیوں کی لڑی میں، ہے نا، جو مقاصد ہے نا ان کی قبولیت کے ساتھ کامیابی و کامرانی کو طلب کرتا ہے۔ فی المقاصد جو ہے نا، مقاصد المقاصد، مقاصد سے متعلق ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ وفی نظام ہے، جو فی ہے نا، فی وفی نظام ہے، باو جو باو وفی میں، وفی نظام میں جو باو ہے، باو حالیہ ہے۔ اب میں اس کا ایک بار کی تینوں لائنوں کا ترجمہ کرتا ہوں، تینوں اشعار کا۔ اور حمد و صلات کے بعد گناہ گار محتاج بندہ محمد ابن عامدین طلب کرتا ہے اپنے یکتا کرم فرما رب کی توفیق کو اور ان مقاصد میں قبولیت کے ساتھ کامیابی کامرانی کو جو مقاصد اس حال میں ہیں کہ پختہ موتیوں کی لڑی اور یکتا روشن و تابناک موتیوں کے ہار میں جن کو پرو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ اب نام کیا رکھا اس کا؟ جو مقاصد ایک لڑی میں ہیں، پرو دیے گئے ہیں، ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں سمیتہ عقود رسم المفتی، میں نے اس کا نام عقود دو رسم المفتی رکھا۔ یحتاجہ العامل او من یفتی، جس کی ضرورت پڑتی ہے عمل کرنے والے کو یا اس کو جو فتویٰ دے۔ یعنی یہ اصول افتاء یا رسم افتاء جو ہے، اس کی ضرورت عمل کرنے والوں کو بھی پڑے گی اور اس کو بھی پڑے گی جو دوسرے کو فتویٰ دے گا عمل کرنے کے لیے۔ تو خود عامل کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مفتی کو بھی۔ میں نے اس کا نام عقود و رسم المفتی رکھا، جس کی ضرورت پڑتی ہے عمل کرنے والے کو اور یا اس کو جو کسی کو فتویٰ دے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہیدی اشعار ہیں۔ اب اس کے بعد جو 8واں شعر آ رہا ہے، اس سے وہ اپنے مقصود کو شروع کریں گے، وہاں سے میں انشاءاللہ تعالی پڑھاتا ہوں آگے۔